دنک گڑھ میں ہر کام معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ بچے گھروں میں بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کر رہے تھے تو کچھ بچے باہر کھیل رہے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ آؤ ڈھولو، ہم اپنا ہوم ورک کر لیں۔ آج ہم نے ہوم ورک نہیں کیا۔ وہ دونوں اب ہوم ورک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہوم ورک کرنے کے بعد وہ دونوں ٹی وی دیکھنے لگے۔ یہ لوگ ٹی وی بہت ہی غور سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے پسندیدہ کارٹون جو لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہاں ددو آ گئے۔ ددو کہنے لگے کہ اتنی دیر تک ٹی وی کے سامنے بیٹھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم دونوں اب ٹی وی بند کر اور کھانا کھاؤ۔ میں تم دونوں کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ ددو ان کے لیے اور اپنے لیے کھانا لے آئے۔ اب ددو اور دونوں بچے مل کر کھانا کھانے لگے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ددو آج کا کھانا تو بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ ددو کہتے کہ بیٹا، جب انسان کو بھوک لگی ہو تو اسے ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ تمہیں بھی ہوم ورک کرنے کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے تمہیں کھانا بہت زیادہ مزے کا لگ رہا ہے۔ تم دونوں روز ایسے ہی محنت کیا کرو۔ یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش اچانک سے ہی بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ چھوٹو اور ڈھولو بارش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ دونوں ددو سے کہنے لگے کہ ددو، آپ کی اجازت ہو تو ہم باہر بارش میں کھیلنے چلے جائیں۔ ددو کہتے کہ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ دونوں ایک دوسرے کا بہت دھیان رکھنا، اور ایک بات کہ بالکل بھی چوٹ نہ لگوا لینا۔ چھوٹو اور ڈھولو اب باہر کھیلنے چلے گئے۔ جب وہ باہر پہنچے تو دیکھا کہ للا اور رادھا بھی ادھر ہی موجود تھے۔ وہ دونوں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ بارش میں کھیلنے میں انہیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اتنے میں ددو سوچنے لگے کہ جب تک بچے باہر ہیں میں تب تک آنکھ لگا لوں۔ ددو سو گئے۔ جب ددو اٹھے تو دیکھا کہ بارش ابھی بھی نہیں رکی تھی۔ بارش تو مسلسل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ مسلسل بارش کی وجہ سے تھوڑے سے پریشان ہو، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ تب تک رات کا کھانا تیار کر لیتا ہوں۔ وہ کچن میں گئے اور کھانا بنانے لگ گئے۔ کھانا بنانے کے بعد انہوں نے چھوٹو اور ڈھولو کو گھر واپس بلایا۔ ددو کہنے لگے کہ بس بچوں، بہت کھیل لیا، اب واپس گھر آ جاؤ۔ اتنا کھیلو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ دونوں اب اندر آ گئے۔ ددو نے کہا کہ تم دونوں ادھر ہی رکو، میں تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتا ہوں۔ کھیل کھیل کر بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی۔ ددو کھانا لے آئے اور یہ تینوں مل کر
رات کا کھانا کھانے لگے۔ ڈھولو ددو سے کہنے لگا کہ بارش تو کب سے ہو رہی ہے، یہ ابھی تک رک کیوں نہیں رہی؟ تو ددو کہتے کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، یہ بارش تو بالکل بے موسمی ہے، اس سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جو فصلیں پکی ہوئی ہیں یہ اسے خراب کر دے گی۔ چھوٹو کہتا کہ پھر اس کو روکنے کے لیے آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم آخر کیا کر سکتے ہیں؟ ددو بولے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم دونوں بس دعا کرو کہ یہ بارش جلدی سے رک جائے۔ دونوں کہتے کہ ہم ضرور دعا کریں گے۔ ددو کہتے کہ اب ہمیں سو جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ رات ہو چکی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے۔ یہ سب لوگ اب سو گئے۔ اب صبح ہو گئی تھی۔ ددو کی آنکھ کھل گئی۔ ددو نے فوراً سے باہر دیکھا تو پتہ چلا کہ بارش تو ابھی بھی نہیں رکی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ برس رہی تھی۔ ددو ابھی کھڑکی سے باہر دیکھ ہی رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ددو نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ببن اور دروغہ آئے ہیں۔ ددو کہنے لگے کہ ارے خیریت ہے، تم دونوں صبح صبح ادھر کیسے؟ ببن بولا کہ کہاں کی خیریت ہے ددو، آپ تو حالات سے واقف ہی ہیں، دیکھیں تو صحیح کہ بارش کل سے نہیں رک رہی، میرا تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اس طوفانی بارش سے پریشان ہو گیا ہے، کل سے کسی نے بھی سکھ کا سانس نہیں لیا، ہر کوئی بس یہی دعا کر رہا ہے کہ فوراً سے یہ بارش رک جائے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میری دکان باہر ہے اور باہر بارش کی وجہ سے میں دکان نہیں لگا سکتا، میری مٹھائیاں خراب ہو گئی ہیں، میں تو برباد ہو کر رہ گیا ہوں۔ ببن رونے لگا۔ دروغہ کہتا کہ ارے بھائی رو تو نہیں، ہم سب ہی بہت پریشان ہیں، بازار میں لوگوں کے کاروبار بالکل بند ہے، کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا، ہر کوئی بارش سے بچ کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ اپنے کام پر جانے سے قاصر ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس بارش سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو بھی چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، وہ نہ تو کچھ کھا پا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کام دے پا رہے ہیں، الٹا اتنی دیر بارش میں بھیگنے سے بیمار ہو گئے ہیں۔ ددو کہتے کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے تو کل یہ بھی سنا کہ بارش کا پانی اب گھروں تک آ چکا ہے، لوگوں نے جتنا بھی اناج جمع کر کے رکھا ہوا تھا وہ سب پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، یہ وقت تو فصلوں کے پکنے کا ہے اور اگر اس سے فصل خراب ہو گئی تو ہمارا بہت نقصان ہو، کسانوں کا بھی بہت برا حال ہے، وہ تو بہت پریشان ہے، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اگر یہی چلتا رہا تو ہمارے لیے کھانا کہاں سے دستیاب ہوگا، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔
ببن کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں محل جا کر راجا کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے، وہ ہی اسی پریشانی کا حل نکال سکتے ہیں، اور وہ بھی تو اسی پریشانی میں ہوں گے۔ یہ تینوں اب راجا کے پاس محل پہنچے تو راجا کہنے لگے کہ میں آپ سب کا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ سب ضرور آئیں گے۔ بھبن کہتا کہ راجا جی، ہم اس طوفانی بارش سے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ ہی اس کا کوئی حل نکالیں۔ راجا کہنے لگے کہ پریشانی والی بات تو ہے ہی، ددو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ددو کہنے لگے کہ میرے خیال سے تو اس مسئلے کا حل آئنسٹائن کے پاس تو ضرور نکلے گا، اسے اس کے پیچھے کی وجہ ضرور معلوم ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آئنسٹائن کو یہاں بلا لیں۔ راجا نے سیناپتی کو بھیجا اور کہا کہ وہ آئنسٹائن کے پاس جائیں اور اسے محل آنے کی دعوت دیں۔ سیناپتی آئنسٹائن کے پاس پہنچا اور اسے راجا کا پیغام دیا۔ آئنسٹائن اب محل آ گیا۔ محل پہنچ کر راجا نے اس سے کہا کہ آپ کو تو سارے مسئلے کے بارے میں معلوم ہی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ڈھونڈے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے پہلے تو ہمیں اس کے پیچھے کی وجہ جاننی پڑے گی کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے کون ہے۔ اب میں اپنا جادوئی گلوب نکالتا ہوں، گلوب میں دیکھنے سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ ایسا کون کر رہا ہے۔ آئنسٹائن نے گلوب میں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ چندر مکھی ہے۔ اس نے راجا کو بتایا کہ طوفانی بارش کے پیچھے چندر مکھی کا ہاتھ ہے، وہی یہ سب آفت مچا رہی ہے۔ راجا کہنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر۔ آئنسٹائن نے کہا کہ چندر مکھی کے پاس جا کر دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ ایسا کیسے کر رہی ہے، تبھی اس بات کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اب ببن اور دروگا، تم دونوں میرے ساتھ چل، ہم وہاں جا کر دیکھ کر آتے ہیں۔ یہ تینوں اب چندر مکھی کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ وہاں انہوں نے چھپ کر دیکھا کہ چندر مکھی نے سورج کو اپنے وش میں کر کے رکھا ہوا ہے اور بادلوں کو سنک گڑھ کی طرف بھیج دیا ہے، جس سے یہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آئنسٹائن اب چندر مکھی کے سامنے گیا اور فوراً سے تنتر پڑھنے لگا۔ اس سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور بالکل بے ہوش ہو گئی۔ آئنسٹائن نے اپنی ایک جادوئی چھڑی نکالی اور اسے سورج کی طرف کیا۔ اس سے سورج اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور جو بادل بارش برسا رہے تھے وہ سنک گڑھ سے دور چلے گئے۔ جیسے ہی بادل ہٹے اور سورج سامنے آیا تو بارش بالکل رک گئی اور پھر سے پہلے جیسا موسم ہو گیا۔ وہ لوگ اب چندر مکھی کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ لوگ جب واپس محل پہنچے تو دیکھا کہ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ یہ لوگ اب گاؤں کی
طرف واپس آ رہے تھے۔ واپسی پر دیکھا کہ ہر کوئی اپنے کام پر پہنچ گیا ہے اور پھر سے وہی معمول شروع ہو گیا ہے۔ بارش کے ختم ہونے سے سب نے سکھ کا سانس لیا۔